اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میری ساری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں، اور اللہ تعالیٰ ایمان میں اضافہ کرے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس عمل صالح کو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے ارادے، ہمارے اخلاص اور ہمارے کام کو صرف اور صرف اپنے لیے ہی رکھے۔ ہمارا دل ارادہ کرے تو اللہ کے لیے ارادہ کرے، کیونکہ جب آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں نا، اور اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو آپ اس نیکی کو کنٹینیو نہیں کر سکتے، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد اگر کوئی دوسرا بندہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا تو آپ کی نیکی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے کیا ہی اس لیے تھا کہ کوئی دوسرا اس کو اپریشیٹ کرتا، اس کا تعریف کرتا یا اس کا بدلہ آپ کو دیتا، اور لوگ نہیں دیتے تو پھر آپ وہ نیکی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کی خاطر نیکی کرتے ہیں ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کوئی ہاں کر رہا ہے، کوئی نہ کر رہا ہے، کوئی تعریف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ نیکی پہ جمے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کرنا تھا تو اللہ کے لیے کرنا تھا، کسی نے نوٹس کیا نہیں کیا، تعریف کی نہیں کی، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں تاکہ آپ کا دل غنی بھی ہو جائے اور امیر ہو جائے اور بے پرواہ ہو جائے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ آپ کی نظر بڑی چیز پر لگی اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ ٹھیک، چلیں جی، آج کا آپ سبق شروع کرتے ہیں۔ 231 آیت ہے ہماری۔ پہلے ہم دعا پڑھیں گے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ اچھا جی، آج ہماری 231 آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب، طَلَّقْتُمْ، طلاق دے دو تم، النساء، عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، پھر وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو، یعنی عدت ان کی پوری ہو گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے آدمی کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ڈیسائیڈ کرو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، یا تو روک لو تم ان سب عورتوں کو، بِمَعْرُوفٍ، معروف اور بھلے طریقے کے ساتھ، او یا سَرِّحُوهُنَّ، چھوڑ دو ان کو، بِمَعْرُوف، معروف طریقے سے، دونوں میں سے ایک کام ڈیسائیڈ کر لو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ تم روکے رکھو ان کو، ضِرَارًا، تکلیف دینے کے لیے، دکھ پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو گے، ٹھیک ہے نا، تاکہ تم زیادتی کر سکو۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کرے گا، ذَلِكَ، یہ یعنی زیادتی کے لیے روکے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنے نفس پر ہی ظلم کیا۔ اس عورت پر تو بعد میں ظلم ہوگا، سب سے پہلا ظلم اس نے اپنے نفس پر کر لیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ہزوا، مذاق، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا اس نے، علیکم، اوپر تمہارے، من الکتاب، کتاب میں سے، والحکمت، اور حکمت میں سے، یعظکم بہ، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے، ساتھ کس کے؟ حکمت کے، کتاب کے، ٹھیک۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء، ساتھ ہر چیز کے، علیم، خوب، ہمیشہ جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ اب یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ڈیسائیڈ کرو کہ تم نے کیا کرنا ہے، یا تو ان کو روکو معروف طریقے کے ساتھ،
اور معروف طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بھلا طریقہ، اصلاح کا طریقہ، تانے تشنے دے کر اور روکنا نہیں کہ اس کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ عذاب میں کر دی جائے، نہیں، اس کو روکنا ہے تو اس کو عزت بھی دینی ہے، اس کے حقوق بھی دینے ہیں، اس کا نان نفقہ بھی دینا ہے، اس سے پیار بھی کرنا ہے، اس کی عزت بھی کرنی ہے۔ اور اگر یہ سوچ لیا کہ چھوڑنا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ او سرحوہن بمعروف، یا ان کو چھوڑ دو، اس میں بھی احسان کا طریقہ اختیار کرو، اس میں بھی معروف طریقہ اختیار کرو، ان کو تحفے تحائف دو، عزت کے ساتھ رخصت کرو، معافی تلافی کر لو، اور ان کو اچھے الفاظ بولو، بھلا طریقہ اختیار کرو چھوڑتے وقت بھی۔ یہ نہیں کہ چھوڑنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ الزام لگایا جائے یا اس کو مار پیٹ کی جائے یا اس کو دھکے دے کے نکالا جائے، یہ طریقے اسلامی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو طلاق کے بیچ میں احسان اور معروف کا بار بار ورڈ آتا ہے۔ میں کہتی ہوں کوئی اور جگہ پہ اتنی دفعہ معروف نہیں آیا جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طلاق کے معاملے میں کہا ہے کہ جانا پہچانا طریقہ، بھلا طریقہ، اصلاح کا طریقہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ تم ان کو روکے رکھنا، ضِرَارًا، کہ تکلیف دینے کے لیے، کہ تمہیں نہ چھوڑوں گا نہ رکھوں گا، تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ ہوتا ہے نا کوئی لوگ انا میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے ہی عدت پورے ہونے لگے گی میں پھر رجوع کر لوں گا۔ تو ان کو ایسے نہ روکنا کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کر سکو، اور مرد یہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے یہ آیات میں بتا رہے ہیں کہ مردوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم بے مہار چھوڑ دیے گئے اور تمہارے حقوق کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے اور تم جو مرضی آئے کرتے رہو، عورت کو الزام لگاؤ، جھوٹے باتیں اس کے اوپر کرو، اس کو اس کی عزت خراب کرو، تو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ تو یہ کام نہ کرنا کہ ان کو روکنا اور تمہارے دل کے اندر یہ چیز ہو کہ میں اس کے اوپر زیادتی کروں گا، اس کے اوپر ظلم کروں گا، اس کو دکھ پہنچاؤں گا۔ اور تو کیا ہوگا؟ جو یہ کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے یہ کیا تو اس نے تو اپنے نفس پہ ظلم کیا، کیونکہ اس کی تو پکڑ ہوگی۔ اس نے اس عورت کے اوپر بعد میں ظلم کیا، وہ تو جو دنیا میں سہے گی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑ آدمی کی دنیا آخرت میں کرے گا وہ کدھر جائے گی؟ تو ہمارے معاشرے میں پتہ ہے، ایک میں آپ کو سچی بات بتاتی ہوں کہ عورتیں پھر قرآن پڑھ جاتی ہیں لیکن آدمیوں کے کانوں سے قرآن نہیں گزرتا۔ آدمی بالکل قرآن سے بے بہرا ہوتے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہوتا، اکا دکا ادھر ادھر کی باتیں پتہ ہوتی ہیں۔ تو ہم ماؤں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہیں، قرآن کا شوق ان کو دلاتے رہیں، ان کو کوئی نہ کوئی قرآن کی بات بتاتے رہیں تاکہ ان کو اپنے حقوق اور اپنے فرائض کا پتہ ہو، حرام اور حلال کا پتہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ ایک ماں کے پاس سے جائیں اور جب اپنی میرڈ لائف میں جائیں تو اس وقت ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے حقوق کا اینڈ کیا ہے، کہاں پر میرے حقوق ختم ہوتے ہیں، کون سے میرے فرائض ہیں، میں نے عورت کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ اس قدر ٹاکسک قسم کے ماں باپ کے تعلقات ہوتے ہیں کہ بچے بھی اس زہر کو اپنے ساتھ لے کر اپنے اسپاؤسز کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان کی زندگی میں بھی زہر کھولتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے گھروں کے حالات درست کرنے ہیں، اپنے گھروں کی فضا کو خوبصورت بنانا ہے، خوشگوار بنانا ہے، اور ایسا کہ سکون ہو، جو بھی گھر میں آ جائے اس کو سکون ملے، یہ سمجھیں۔ اب میں آپ کو ایک ہوم ورک دیتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کون سا ایسا بندہ ہے جو گھر میں انٹر ہوتے ہوئے انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے، جو بے چین ہو جاتا ہے، جس کو گھر میں سکون نہیں ملتا۔ سوچیں کیوں نہیں ملتا؟ حالانکہ گھر تو سکون کی چیز ہے کہ گھر میں انٹر ہوتا ہے بندہ کہتا ہے میں حفاظت میں آ گیا ہوں، میں امن میں آ گیا ہوں، میں سکون میں آ گیا ہوں۔ تو گھر میں کیوں نہیں سکون ملتا؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں جو ہم نے ایسی کریٹ کی ہوئی ہے، یا ہمارے ساتھ تعلقات ایسے خراب ہیں، ان تعلقات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اسپیشلی میاں بیوی جب سیدھے راستے پر رہتے ہیں نا تو پھر بچوں کی زندگی بھی بہار بن جاتی ہے، اور یہ سائیکل ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، اچھے طریقے سے کھانا اکٹھے کھاتے ہیں، اور ان کی محبت نظر آ رہی ہوتی ہے بچوں کو،
تو پھر بچے جب اپنی میرڈ لائف میں جاتے ہیں تو پھر وہ اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ میرے ابو نے وہاں پر امی کی یہ چیز برداشت کی تھی تو میں بھی اپنی بیوی کی برداشت کروں گا، اور میرے ابو نے ہمیشہ میری امی کے لیے بہترین چیز لیا تو میں بھی اپنی بیوی کے لیے بہترین چیز لوں گا. ٹھیک ہے نا. کہ جیسے وہ واقعہ نہیں آتا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے سنایا، پر چلیں کوئی بات نہیں، 2 دفعہ ہو جائے تو اور زیادہ پکا ہو جاتا ہے کہ باپ اور بیٹا جو تھے وہ کھانا کھا رہے تھے تو بیوی نے پوچھا کھانا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا الحمدللہ. بیٹے نے منہ میں نوالا ڈالا تو اس نے کہا تو امی نے تو آج نمک کی جگہ چینی ڈال دی ہے، تو آپ کیسے کہنے کھانا مزہ. تو انہوں نے کہا کہ ماما روز تو اچھا ہی کھانا پکاتی ہے نا، آج غلطی سے ہو گیا تو آج ہم ضرور شکایت کریں. نہیں، برداشت کریں، کوئی بات نہیں. تو جب اس بیوی نے بھی کھایا تو اس کو پتہ چلا. یعنی یہ ایک کچھ مثالیں ہوتی ہیں کہ انسان کس طرح ٹالریٹ کرتا ہے. یہ نہیں اٹھا کے ہانڈی پھینک دی کہ تم بھی باہر جاؤ اور یہ کھانا بھی تو پورے دن میں ایک تم سے کھانا مانگا تھا تو تم نے نہیں دیا تو اب تمہاری چھٹی ہو جائے گی. اس طرح سے یہ کام نہیں ہوتا، زندگیاں ایسے نہیں چلتی. اور غصہ جو ہوتا ہے وہ گھروں کو برباد اور کرنے والا اور آگ لگانے والی چیز ہے. اگر ایک بندے کو غصہ چڑھا ہوا ہے تو دوسرا خاموش ہو جائے اور ادھر ادھر ہو جائے تاکہ اس کا غصہ جب ٹھنڈا ہو جائے تو پھر وہ دیکھے. کیونکہ اس طرح کی چیزیں غصے میں انسان جو ہے نا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. اور شیطان جو ہوتا ہے نا جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، خون میں نہیں دوڑتا، خون کی طرح دوڑتا ہے. یعنی جسم کو آگ لگا دیتا ہے، دماغ خراب کر رہا دیتا ہے، زبان کو چلانے لگ جاتا ہے. یعنی ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان اپنے جسم پہ، اپنی زبان پر، اپنی ایکسپریشن پہ کنٹرول نہیں کر سکتا اور وہ بہت غلط بات کہہ جاتا ہے منہ سے اور بعد میں اس پہ شرمندہ ہوتا ہے. تو ہمیں گھر کی فضا کو جو ہے نا وہ خوبصورت بنانا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بنانا. کیا ہوتا ہے اللہ کی آیات کو مذاق بنانا؟ نکاح حلالہ کرانا، یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے. ایک وقت میں 3 طلاقیں دے کر اور عورت کو بائن کر دینا، یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق اڑانا ہے. اس لفظ کو ایک جوک بنا لینا اور بار بار اس کا استعمال کرنا اور پھر کہنا کہ نہیں یہ تو میں نے مذاق کیا تھا، میں نے کون سی سچی مچی کی طلاق دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ کی نشانیوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا نعمت ہے. علیکم، تم سب کے اوپر، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور جو اس نے نازل کیا تمہارے اوپر، من الکتاب والحکمہ، کتاب میں سے اور حکمت میں سے. حکمت کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو انہوں نے ہم کو سکھائیں، جو طور طریقے، ادب آداب، جو قرآن کی ایکسپلینیشن جس طریقے سے انہوں نے بتائی، جس طرح سے اپنی زندگی گزاری. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی بھیجی اور اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو حکمت بھی سکھائی. وہی رب ہمیں واعظ کرتا ہے. یہ یعظ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون سے لفظ سے لیا ہوا ہے؟ واعظ سے. اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے ان کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ، کتاب اور حکمت کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہر چیز کو ہمارے لیے ایکسپلین کر دیا، آسان بنا دیا. کوئی مشکل نہیں ہے. دین جو ہے نا وہ کسٹم میڈ ہے. ہر بندہ اس میں فٹ بیٹھ جاتا ہے، اس کو گائیڈنس مل جاتی ہے. چاہے آپ کی کوئی بھی کہانی ہو، کوئی بھی کہانی ہوگی، جب آپ قرآن کھولیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کھولیں گے تو آپ کو اپنے مسائل کا حل ملے گا اور حکمت کے ساتھ آپ اس کو سولو کر سکیں گے. اور اگر آپ کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نہیں پتہ تو زندگی کیا، دین وہ جو ہم نے خود سے بنایا ہوا نا دین، وہ زندگیوں کو مشکل کر دیتا ہے. انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین میں تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم نہیں ہوتا تو پھر کہتا ہے کہ چلو جی اب مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم نے تو اس کو قبول کرنا ہی ہے. لیکن وہ دین کا حصہ ہی نہیں ہوتا جس کو وہ قبول کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے دین سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو ایک نعمت تصور کرنا ہے. یہ دیکھیں نا میری پیاری بہن، اگر آپ باہر جا رہی ہوتی ہیں، آپ کے پاس اگر GPS نہیں ہے اور آپ کا پورا دن ضائع ہو جائے گا، لیکن ایک بندہ آپ کو کہتا ہے 1 منٹ رکیں، آپ نے کہاں جانا ہے؟ اچھا یہ سیدھا راستہ ہے اور ادھر سے جا کے آپ نے لیفٹ ہونا ہے اور رائٹ ہونا ہے اور آپ کا گھر ہے. تو جس نے گائیڈ کیا آپ تو کہتی ہیں الحمدللہ آپ گھر بھی ٹائم سے پہنچ جاتی ہیں، وقت بھی نہیں ضائع ہوتا، پیٹرول بھی ضائع نہیں ہوتا اور آپ الجھن بھی نہیں محسوس کرتے، آپ سکون کے ساتھ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس ہوتی ہے میری پیاری بہنوں، یہ ہمارا وقت، ہمارا پیسہ، ہماری انرجی، ہماری زندگی کو بچاتی ہے، نقصان سے، ضائع ہونے سے بچاتی ہے اور ہم اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں
عزت اور امن کے ساتھ، کسی طریقے کے کسی چیز کو ضائع کیے بغیر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ نکاح کے خطبے میں کتنی دفعہ استعمال ہوتا ہے تقویٰ کا ورڈ، کیونکہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا، یہ چلتا ہی تقویٰ پہ ہے۔ اگر اللہ کو حاضر ناظر جانیں گے نا تو پھر ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکتے ہیں اور فرائض ادا کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ سے نہیں نا بندہ ڈرتا تو پھر اس ریلیشن شپ کو بالکل خراب کر دیتا ہے۔ تو واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑو، اللہ کی محبت میں نیکیوں کو کرو، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، معافی کا معاملہ کرو، حسن کے ساتھ بہترین طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو، کہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہ بنانا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنا نہ، ان کو پار نہ کرنا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اس کا مطلب یہ بھی ہے علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنا تو ہم سب پر فرض ہے نا، اسپیشلی وہ علم جو ہمیں آخرت میں بچائے گا۔ تو کیا ہم جان لیں ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ جو دلوں کے اندر خیال بیٹھے ہوئے نا کسی آدمی کے کہ اب میں حلالہ کرا کے اپنی بیوی کو واپس لے لوں گا، یا یہ جو دل میں خیال بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی عدت کے دوران ہی میں اس سے رجوع کر لوں گا اور جو ہے نا اس کو تکلیف دوں گا کہ جب یہ میرے پاس رہے گی تو روز تانے دوں گا، مار کٹائی کروں گا اور اس کو چھوڑوں گا نہیں میں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور حسین طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرنا چاہتا ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہماری نیت اللہ کے لیے ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جانیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو اللہ نے دیکھ لی اور لکھ لی، اور اگر خدا نخواستہ برائی کرتے ہیں تو اللہ نے جان لیا، اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا گناہ لکھا گیا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو جب اللہ کو آپ نے اتنا قریب پایا اور اللہ کو کی کلوزنس کو محسوس کیا تو پھر آپ کی زندگی تو ویسے ہی سیدھے راستے پر پڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں سکون دے، اور یہ اتنا مقدس رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں محبت اور ود پیدا کرے۔ بہت زیادہ محبت جو ہوتی ہے نا اس کو ود کہتے ہیں، جس میں انسان نرم پڑ جاتا ہے اپنے ساتھی کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں ہی آسانیاں کرے، اور ہمارے گھروں میں ہمارے بچے اپنے ماں باپ کو بہترین حسن سلوک ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھیں، اور آگے سے ہماری نسلوں میں وہی حسن سلوک چلتا رہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔